لوگ میرے پاس واٹس ایپ کر کے سوال کرتے ہیں، مولوی صاحب یہ یوتھ کلب کے نوجوانوں کو سننا کیسا ہے؟ آج کل ایک نئی بلا آئی ہے مارکیٹ میں، یوتھ کلب. کچھ نوجوان لڑکے ہیں، ہینڈسم ہیں، لمبی لمبی داڑھی ہے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں، جینس کی پینٹ پہنے ہوئے ہیں، اور بہترین اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیچ دے رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں. ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے کہ ٹی شرٹ پہن کر کے اور پینٹ پہن کر کے کوئی آدمی دین کی بات، یہ اعتراض کی بات نہیں ہے. اعتراض کی بات یہ ہے کہ کیا علماء مر گئے ہیں؟ کیا قرآن و حدیث ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے اب کافی نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں؟ یوتھ کلب کے جو اسپیکرز ہیں، اور ہمیں اپنے ان تمام نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو یوتھ کلب کے نوجوانوں کو بہت سنتے ہیں، اس میں ایسے بھی اسپیکرز ہیں جو کہتے ہیں کہ اس دور میں اگر فرقہ پرستی سے ہٹ کر کے، تعصب سے ہٹ کر کے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو جاوید احمد غامدی کر رہا ہے. اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے، فرقہ پرستی سے اٹھ کر کے کوئی بات کر رہا ہے تو مولانا مودودی نے کی ہے. اگر کوئی حق اور انصاف کی بات کر رہا ہے تو ہمارے پڑوسی ملک کا ایک گمراہ آدمی جو اللہ کے ہاں جا چکا ہے، اسحاق جھالوی کر رہا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے ایک بڑا طبقہ میرے بھائیوں غلط راستے پر گیا ہے. آج ان کے ذریعے لوگ ہمیں موٹیویٹ کریں اور ہمارا نوجوان موٹیویٹ ہو رہا ہے. یہ جہالت کی انتہا ہے میرے بھائیوں. ہم دین کا علم علماء سے نہ سیکھ کر کے ہم انجینئروں سے سیکھ رہے ہیں، ہم جو ہے نقلی لوگوں سے سیکھ رہے ہیں جن کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے جب اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لے گا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، دنیا سے اللہ تعالیٰ علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا. حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب دنیا سے علماء چلے جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. بڑے بڑے علماء تو اسٹیج پر سوال جواب کرنے سے کترائیں، سوال کا جواب دینے کے پہلے ٹائم مانگے، سوال کا جواب دینے کے پہلے مہلت مانگے. اور ایک جاہل آدمی جس کو قرآن کی آیتیں پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ کوسچن آنسر کے سیشن چلا رہا ہے، وہ لائیو سیشن چلا رہا ہے، وہ لوگوں کو سوالوں کے جواب دے رہا ہے. فَذَلُّوا وَأَذَلُّوا، جب لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، لوگ جاہلوں سے دین کے سوالات کریں گے، وہ جاہل غلط جواب دے کر کے، غلط فتوے دے کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہو جائیں گے. میرے بھائی، ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہم انجینئر کے پاس نہیں جاتے، ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں. اور ڈاکٹر بھی وہ جو واقعی میں ڈاکٹر ہو. اب تو گاؤں دیہات میں بھی لوگ بڑے ہوشیار ہو گئے، اب جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے پاس لوگ نہیں جاتے، لوگ پتا کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں ہے. پھر اگر ہمیں سینے کی، دل کی بیماری ہے تو ہم کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، دل کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. ہمیں اگر کڈنی کی پرابلم ہو، کڈنی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. گردے کی پرابلم ہو، ہم گردے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. پیٹ کی بیماری ہو، ہم گیسٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. ہمیں بدن میں کہیں سرجری کروانا، ہم سرجن کے پاس جاتے ہیں. جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، جو اس کا اسپیشلسٹ ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں. میرے بھائی، دین اتنا ہلکا ہے، دین اتنا سستا ہے. جو اسٹیج پہ چڑھ جائے، جو مائک سنبھال لے، جو تھوڑی فراٹے دار انگریزی بول لے، جو تھوڑا پینٹ کوٹ پہن لے، جو تھوڑا الٹے سیدھے انداز میں دو چار آیتیں پڑھ لے، دو چار حدیثیں پڑھ لے، ہم اسے علامہ مان لیتے ہیں، اسے ہم دین کی اتھارٹی دے دیتے ہیں، اس سے فتوے پوچھنے لگتے ہیں. آج یوٹیوب کے اوپر فلاں صاحب کے لاکھوں اور کروڑوں فالوورز ہیں. میرے بھائی، یہ حق ہونے کی دلیل نہیں. لوگوں کی اکثریت کا کسی کو فالو کرنا یہ حق ہونے کی دلیل کب سے ہو گیا؟ حق ہمیشہ وہ ہے جو صحیح ہو، چاہے اس کے ماننے والے 100 ہوں، 10 ہوں، 1 ہو. ایک آدمی بھی اگر دنیا میں صحیح ہے تو وہ حق پر ہے، اس کے مقابلے میں ساری دنیا اگر غلط ہے تو وہ ناحق پر ہے. یہ اہل حدیث کا منہج ہے، جو قرآن و سنت کا منہج ہے. تو علماء سے جڑو جو صحیح معنی میں علماء ہیں. اور علماء کون ہیں؟
جنہوں نے علماء سے علم کو سیکھا ہے، جو ایک طریقہ چلا آیا ہے محدثین سے، استاذی اور شاگردی کا۔ کتاب پڑھ کے کوئی عالم نہیں بنتا، ویڈیو سن کے کوئی عالم نہیں بنتا، انٹرنیٹ کی سائٹوں کا مطالعہ کر کے کوئی عالم نہیں بنتا۔ یہ طریقہ ہی نہیں علم سیکھنے کا۔ علم سیکھنے کا طریقہ یہ ہے استاذ سے سیکھا جائے، اور استاذ معتبر ہو، اوتھینٹک ہو، مستند علماء سے دین سیکھنے کا۔ جو ہمارے مدارس کا جو سسٹم ہے، یہ محدثین کا سسٹم ہے، یہ سلف صالحین کا سسٹم ہے۔ اس سسٹم میں کہتا ہوں ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی انجینئر صاحب ہے، یقیناً وہ آ کے اسٹیج پر تقریر کرے۔ یہ اسٹیج کسی کی بپوتی نہیں ہے، یہ کسی کی بپوتی نہیں ہے کہ اسٹیج پر سنابلی چڑھے گا، سلفی چڑھے گا، محمدی چڑھے گا۔ نہیں صاحب، انجینئر بھی اسٹیج آ کے سنبھال سکتے ہیں، ایڈوکیٹ صاحب بھی اسٹیج آ کے سنبھال، لیکن پراپر چینل سے آئے نا۔ اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو نیٹ کا ایگزام پاس کرنا پڑے گا، آپ کو MBBS کا 5 سال کا کورس کرنا پڑے گا بھائی۔ آپ میڈیکل کی کوئی کتاب پڑھ کر کے آئیں اور پریکٹس کرنے لگیں اور کلینک کھول لیں تو گورنمنٹ آف انڈیا آپ کے خلاف کیس دائر کرے گی، کیونکہ آپ کو اس کی اتھارٹی نہیں ہے۔ اس لیے دین کا علم دین کے ڈاکٹروں سے سیکھا جائے، دین کا علم علماء سے سیکھا جائے۔ باتیں لمبی ہو رہی ہیں، 12 بج چکے ہیں، میں 2-4 باتیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔